گزشتہ سے پیوستہ جمعہ سے کچھ مضمون چل رہا تھا کہ امت کو قرآن مجید کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ فرمایا بندو تم بڑے بہادر واقع ہوئے ہو، تمہاری زندگی کے 45 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، تمہیں آج تک میرے قرآن کی وجہ سے اس کا روب تم پر کبھی آیا ہی نہیں، کبھی تمہارے آنسو چھلکے ہی نہیں، کبھی تمہاری آنکھ جھکی نہیں، کبھی تمہارے کان انہوں نے صحیح سننا شروع ہی نہیں کیا۔ میں نے تو اتنا بھاری بھرکم کلام تمہیں عطا کیا ہے کہ اس کی ہیبت، اس کی عظمت اگر میں کسی پہاڑ پر ظاہر کروں تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اللہ کے خوف سے لرز جائے۔ تم بڑے بہادر ہو۔ اشارہ کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ یہ بہادری نہیں ہے، یہ کم بختی، یہ نصیب کی بات نہیں، یہ بد نصیبی ہے۔ قرآن مجید جیسی کتاب گھر میں موجود ہو اور بندہ اخبار پڑھ رہا ہو۔ اخبار کے لیے وقت کیسے نکلتا ہے اگر قرآن کے لیے وقت نہیں نکلا؟ ناول کے لیے وقت کہاں سے نکلتا ہے؟ موبائل اس دور کی ایجاد ہے، موبائل کے لیے وقت کیسے نکلتا ہے؟ جتنا وقت موبائل کو دیتے ہیں اس کا 10واں حصہ میں قرآن کو نہیں دیتے۔ یہ کیسی لائف اور کیسی زندگی ہے ہماری، دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہمارے پاس۔ حالانکہ حدیث شریف آتا ہے ان للہ تعالی اہلین من الناس، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے بعض بندوں کو VIP کا درجہ دے دیتے ہیں، ویری امپورٹنٹ شخصیات شمار ہوتی ہیں۔ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہا کرو تمہیں بھی برکت ملے گی، ان کے ساتھ رہا کرو تمہیں بھی مزہ آئے گا، ان کے ساتھ رہو تمہیں بھی رحمت مل جائے گی، ان کے ساتھ رہو میری توجہ ہے خاص تمہیں مل جائے گا۔ صحابہ سے جب نبی علیہ السلام نے یہ ذکر کیا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ نصیب والے لوگ کون سے ہیں، یہ خوش نصیب شخصیات کون سی ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن، فرمایا یہ قرآن والے ہیں، قرآن والے ہیں، قرآن والے ہیں۔ الماری میں رکھے ہوئے قرآن مجھ سے اور آپ سے شکوہ گناہ ہیں۔ حاجی صاحب کعبے کو دیکھنے کا شوق بڑا ہے، مجھے دیکھنے کا شوق کیوں نہیں؟ ادھر نمبر بنتے ہیں نا، عمرہ کر کے آئے، ادھر نمبر بنتے ہیں حج کر کے آئے، ادھر نمبر بنتے ہیں، ادھر نمبر نہیں لگ رہے۔ تمہیں نہیں پتا نمبر لگتے ہیں، تم ہمیشہ فرش کو دیکھتے ہو، کچھ نمبر عرش کو بھی تو لگتے ہیں۔ عرش والے نمبر لگوانے کے لیے میں اور آپ آج تیار نہیں۔ ہر وہ نیکی جس میں فرش پہ لوگ تعریف کے گن گاتے ہوں وہی اچھی لگتی ہے۔ تہجد کی نماز اچھی نہیں لگتی، تعریف ہی کوئی نہیں۔ تنہائی کا رونا دھونا اچھا نہیں لگتا، تعریف ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے دوستو ہم لوگ نا، وہ کہتے ہیں نا زندہ اور مردہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ زندہ میں لچک ہوتی ہے، زندہ بندے کے بازو کو آپ پکڑ کے ایسے کریں چلا جائے گا، مردے کے بازو کو آپ یہاں سے ادھر کریں تو ٹوٹ جائے گا۔ ہم مردار معاشرے میں رہتے ہیں جن کی صبح و شام کے ٹائم میں لچک ہی نہیں، کہ دنیا سے ٹائم ملے تو آخرت کو دیکھیں نا، لچک ہی نہیں۔ خدا را زندگی میں لچک پیدا کیجیے، اپنی صبح میں سے اللہ کے لیے وقت نکالیں، اپنی دوپہر میں سے اللہ کے لیے وقت نکالیں، اپنی شام میں سے اللہ کے لیے وقت نکالیں، اپنی جلوت میں سے اللہ کے لیے وقت نکالیں، اپنی خلوت میں سے اللہ کے لیے وقت نکالیں، اپنی خوشیوں میں سے اللہ کے لیے وقت نکالیں۔ کہ خوشی بڑی چڑھی ہے، میں مسجد آ گیا، پہلے 2 رکعت پڑھا گا پھر میں شادی تے جاؤں، آج میرے پتر دی شادی ہے، میں رب نو راضی کر کے کیوں نہ جاؤں؟ کتنے ہیں شادی کے دن 2 شکرانے کی رکعت پڑھتے اور چل مولوی صاحب اپنے کول رکھ، اپنے مشورے، اے اللہ نے تھوڑا کیتا ہے، محنت کیتیاں نے، دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں،
کیا دور تھا! ہارون الرشید کے گھر میں بادشاہ وقت تھا، 24 گھنٹے میں اس کی بادشاہت کے جتنے دن ہیں اس میں کبھی بھی ایسا 1 منٹ نہیں آیا کہ گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا. بادشاہ وقت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام 24 گھنٹے میں 1 منٹ ایسا نہیں آتا تھا گھر میں زبور نہ پڑھی جا رہی، تلاوت نہ ہو رہی ہو، دعائیں نہ ہو رہی ہوں. اسی کہنے پڑھیا تو ایک اسی روزے ہوں، تسی کی ثابت کرنا چاہتے ہو روزانہ پڑھیو؟ تو ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے خاص لوگ، ہم اہلہ و خواصہ کی لفظ آتے ہیں کہ یہ اللہ کے خاص لوگ، خاص لوگ. تو زندگی میں VIP بنیے یار. کیا زندگی گزار رہے میں اور آپ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر آ رہی ہے، آ جاؤ پھر VIP بن جاؤ. یہاں کوئی پتہ لگے نا کہ فلانا میرا رشتہ دار سیکریٹریٹ لگا ہے تو اس کی دعوت کرتے، کدی کام نہیں پہ. سیکریٹریٹ لگا ہے جناب، اے تھانے لگا ہے، اے منشی لگا ہے، مجسٹریٹ نہیں، مجسٹریٹ کا منشی بھی لگا ہو. سلوٹ کرتا ہے آج کا مسلمان، اور قرآن مجید اس سے پوچھ رہا ہے اور مینوں منشی جنہ درجہ ہی دے دے. تو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ کو ہدیہ کیا ہوتا تو وہ خوشی کے مارے رونا شروع ہو جاتا. خشیت بھی ہوتی، خوشی بھی ہوتی. لیکن حضرت انسان تجھے کوئی خوشی نہیں. اور یہ ایک نسبت قرآن کی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، دوسری یہ محمدی گفٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یار عاشق رسول ہونے کے دعوے ہیں، حضور کے تحفے سے پیار ہی نہیں. کتنے بچے ہیں ہمارے، کتنے گھرانے جہاں بچے حفظ کر رہے ہیں، قرآن کے ترجمے پڑھ رہے ہو، قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہو، زندگی میں ایک دفعہ ہی پڑھ لو یار. تو قرآن مجید عظمت والی کتاب بھی ہے، برکت والی کتاب بھی ہے. اور یار برکت چاہیے تھا تو برکت بھی ہے. یا ایھا الناس، اے انسانیت، تم برکت کے لیے در بدر پھر رہے ہو. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. فرمایا رب کی طرف سے واعظ کی کتاب بھی آئی ہے اور شفا بھی ہے. تمہارے سینوں میں جو بھی مسئلے ہیں نا ان کی شفا موجود ہے اس میں. تمہارے سینے جس وجہ سے پریشان ہیں، عقیدہ بیمار ہو قرآن شفا ہے، عمل بیمار ہو قرآن شفا ہے، معاملات بیمار ہو قرآن شفا ہے، اخلاقیات بیمار ہو قرآن شفا ہے، سیاست بیمار ہو قرآن شفا ہے، معیشت بیمار ہو قرآن شفا ہے، معاشرت بیمار ہو قرآن شفا ہے، آنکھ بیمار ہو قرآن شفا ہے، کان بیمار ہو قرآن شفا ہے، زبان بیمار ہو قرآن شفا ہے، سوچ بیمار ہو قرآن شفا ہے، دل کے فیصلے بیمار ہو قرآن شفا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. تمہارے اپنے رب کی طرف سے آیا، کوئی پرایا تھوڑا ہی ہے. اتنی اجنبیت دے رہے ہو، ٹائم ہی نہیں تمہارے پاس اس کے لیے. وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینے میں جتنے مسئلے پھنسے ہوئے ہیں میں اس میں شفا ہے. اور کیا ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی. ایمان والوں کے لیے تو اس سے بڑی رحمت ہی کوئی نہیں جو محمد الرسول اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بھی رحمت ورحمۃ للمؤمنین، اور نبی علیہ السلام بھی رحمت ورحمۃ للعالمین. تو رحمت لینی ہو صرف آپ نبی علیہ السلام کو لیں، قرآن کو چھوڑ دیں، رحمت نہیں ملے گی. دونوں کو لینا پڑے گا.
قرآن کو بھی لیجئے، صاحب قرآن کو بھی لیجئے۔ تو یہ عظمت والی کتاب بھی ہے، برکت والی کتاب بھی ہے۔ گھر میں بے برکتی کی وجہ قرآن مجید کے مطابق ہمارا لائف سٹائل نہیں، صبح اپنے مرضی کی، دوپہر اپنی مرضی کی، شام اپنی مرضی کی، خوشیاں اپنی مرضی کی، ڈرامے اپنی مرضی کے، موبائل کی ویب سائٹ اپنی مرضی کی، ٹویٹر اپنی مرضی کا، ہاں جی، واٹس ایپ میں میسیجز اپنی مرضی کے۔ رحمت کہاں سے؟ تھوڑا سا اس کے اوپر کنٹرول رکھیے، اپنی زندگی پر کنٹرول رکھیے۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ایک اللہ والے گزرے، ایک شرابی شخص تھا، اس کے گھر کے باہر سے ناچ گانا ہو رہا تھا، تو ایک غلام اس کے باہر کھڑا تھا، اس سے پوچھا یہ اندر جو ہو رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کسی غلام کا گھر ہے یا آزاد کا گھر؟ تو وہ باہر والا کہنے لگا یہ غلام نہیں ہے، یہ آزاد۔ تو کہنے لگے ہائے کاش یہ غلام ہوتا، کیونکہ اس دنیا میں جو اللہ کا غلام نہیں وہ اللہ کی نظر میں بدبخت انسان۔ بس یہ پیغام اس نے اندر دیا، توڑا ہوا ہے۔ یہ تو بڑی معرفت کی بات کر رہی ہے کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، میں واقعتاً میں آزاد زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک قصہ یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اور ایک اسی شخص کے بارے میں دوسرا بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جا رہا تھا اور راستے میں، اچھا رات کی محفل کو ٹائم دیا ہوا تھا، جیب میں صرف 5 دانت تھے یا 5 درم تھے، بس کہ یار پیسے پورے نہیں ہیں، کیا کرے، اس غم میں جا رہا تھا۔ اور راستے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ تختی پہ لکھا ہوا، چمڑے پہ لکھا ہوا ملا، نظر پڑی کہ وہ اللہ کا قرآن زمین پہ، اس کو وہیں اٹھایا۔ محفل پہ لیٹ ہوتا ہے ہو جاؤں، لیکن یہ قرآن مجید کو زمین پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو اللہ کا نام ہے۔ تو اس کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک کنویں کو تلاش کیا، کنویں پر آیا، وہاں سے پانی نکالا، بڑی مشقت کے ساتھ پانی نکال کے اس کو دھویا، پھر عرق گلاب خریدا، اس کے اوپر اس سے اس کو دھویا، پھر وہ جو 5 دانت اس کے پاس تھے اس سے اس کو کستوری وغیرہ خرید کے اس کو لگائی، پھر وہ اس کو اونچی جگہ رکھا۔ پھر محفل میں گیا تو محفل ختم ہو چکی تھی، دیر ہو گئی، تو اب کیا کہنے لگا کوئی نہیں، پھر کیا ہوگا۔ یہ قرآن کی ایک آیت کی عظمت اللہ کو پسند ہے۔ خواب، رات کو نیند آئی، خواب میں آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ رفعت اسمنا فرفعناک، اور شرابی تو بڑا گرا پڑا انسان تھا، تو نے ہمارے نام کو، ہمارے قرآن کی آیت کو اٹھایا ہے، اب ہم نے تجھے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ طہرت اسمنا فطہرناک، تو نے ہمارے نام کو دھویا، ہم نے تیرے من کو دھونے کا فیصلہ کر لیا۔ عطرت اسمنا فعطرناک، تو نے کستوریاں لگائی ہمارے نام کو، جا ہم تیرے سینے سے ایسی ہدایت کی کستوری نکالیں گے کہ قیامت تک لوگ اس سے خوشبوئیں لیں گے، ایسی خوشبوئیں جاری ہوں گی۔ پھر تاریخ اس کو کہتی ہے بشر حافی، بشر حافی، اس حال میں بس یہ نہ سوئے ہوئے اٹھے، ننگے پاؤں اپنے محلے کے بزرگ کے پاس چلے گئے کہ مینو توبہ کراؤ، مینو معافی منگنی ہے مسئلہ۔ اور اللہ والے ملے، معافی کرائی، پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ اس کے بعد کہنے لگے توبہ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ جس حال میں توبہ کرے نا، اس وقت جو کیفیات ہوں زندگی میں، ان کیفیات کو ساتھ رکھے، تو یہ توبہ، اصل توبہ یہ ہے۔ تو اس لیے اب میں نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے جوتا پہنا تو کہیں میری کیفیت ہی نہ بدل جائے۔ تو ساری زندگی انہوں نے جوتا نہیں پہنا، پھر مسجد کے باہر ہی اچھی طرح پاؤں دھویا کرتے تھے، پھر مسجد میں جاتے تھے۔ تاریخ میں عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ پھر جن گلیوں سے گزرا کرتے تھے، رب نے جانوروں کو ان گلیوں میں پیشاب سے ہی روک دیا کہ چلو کوئی نہیں، ٹھیک ہے ہمارا بندہ۔ کرامت ظاہر ہوئی، اللہ والوں کی کرامتیں ہوتی، کرامت ظاہر ہوئی کہ جناب گلیاں پاک ہو گئی۔ پھر تاریخ نے دیکھا، اچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی جن کے مقلد ہیں، بڑی شخصیت ہیں، کبھی کبھی بشر حافی کی محفل میں نور لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت تاڈا تھے کی کام، آپ یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ فرمایا کہ
یہ بشر حافی اب ہم سے بھی آگے نکل چکا ہے. میں جس رب کو مانتا ہوں بشر اس رب کو جانتا ہے. میں جس رب کو مانتا ہوں بشر اس رب کو جانتا ہے. یہ معرفت والا بندہ ہے. یہ آگے بڑھ گیا, انتہائی ترقیاں کی ہیں, پھر بڑی اللہ نے نوازشات کی. تو جنید بغدادی کے ساتھ تعلق تھا, بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگوں میں سے تھے. تو بتا رہا ہوں, ایک آیت کو عزت دی رب نے, ان کو عزت دی. تو میں اور آپ پورے قرآن کو عزت دیں گے تو رب ہمیں عزت نہیں دے گا. ان العزت للہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت میرے امر کا نام, عزت میرے پاس, عزت میرے رسول کے لائف سٹائل میں, میرے رسول کے پاس. ایمان والا بننے میں عزت ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. منافق کو بات سمجھ نہیں آتی تو نہ. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہنا نہیں جی, نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں کیا, اسی جڑا کام کر رہے ہیں اسی اتیا ہوں گے. قرآن کے بغیر اوپر نہیں آ سکتی امت. تو دوستو, خود اگر ترجمہ تفسیر نہیں پڑھا تو پڑھیے, کم از کم شادی سے پہلے اپنے بچوں کو ٹیوشن پہ ترجمہ تفسیر ضرور پڑھائیں. میں نہیں کہتا عالم بنو, ترجمہ تفسیر ہی پڑھاؤ. کیا ہو جائے گا, کہنا نہیں یار بڑی مشکل نال پیسہ اکٹھا کیتا ہے, انہیں پیسے کون لائے. دوستو, آپ اسے زیرو جائیداد دے کے جائیں, لیکن اللہ رسول سے جوڑ جائیں, قرآن سے جوڑ جائیں, اللہ اس کو سب کچھ دے دے. لیکن نہیں, ہمت ہی نہیں. اور یار 1,00,000 روپے بھی لگ جائے, تفسیر اس کے سینے میں چلی جائے, کیا ہو جائے گا. ٹائم آپ لالچ دو کہ تو تفسیر پڑھ, پھر میں تمہیں موبائل لے کے داں گا, پھر تم گڈی لے کے داں گا, پھر تم میں ایسا کر دوں گا. نہیں, ویسے ہی دے دینا. کنڈیشن لگائیں, نماز 40 دن تک میرے اولا دی نماز پڑھ, پھر تیرا کام کر. تفسیر پڑھ, پھر تیرا کام کر. فلاں درس میں جا, پھر تیرا کام کر. اچھی چیزوں کی. اور پھر اللہ کو عزت, اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں, تو جن کی نسبت اللہ رسول کے ساتھ ہے ان کی عزت بھی اتنی ہی ضروری ہے. وہ کون سے ہیں؟ دین والے لوگ. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, یہاں معاشرے میں مولوی کو کمی سمجھتے. ٹھیک ہے نا جی. یاد رکھیے, اللہ دل دیکھ رہا ہے, اس کا قصور کیا ہے. اللہ رسول کی گل کرتا ہے, کمیاں نہ کم. پھر قیامت کے دن تجھے حوض کوثر نہیں ملے. جو قرآن و سنت سنانے والے کو کہتا ہے یہ کمی کا کام ہے, تو ٹھیک ہے, پھر تو دیکھ لے تیرا انجام کیا ہو. خدا کے لیے دوستو, کسی مؤذن کو گھٹیا نہ سمجھا کریں, کسی امام کو گھٹیا نہ سمجھا کریں. مجھے اپنے سے کوئی گرا نہیں, چھوڑیے مجھے, لیکن معاشرے میں جو دیکھ رہا ہوں, یاد رکھیے یہ اصل میں دین سے محبت کی کمی ہے. کہ عید پہ سب کو یاد کرتے ہیں, وہ جو مؤذن ہے اس کو کوئی یاد نہیں کرتا. وہ مسجد میں پابند ہوتا ہے, زور کی نماز کے لیے بیٹھا ہوتا ہے, وہ یار کوئی سیویاں کی پلیٹ انہوں بھی بھیج دو. نہیں ٹھیک ہے, مولوی کھاندے بڑھن, کوئی بات نہیں. دوستو یاد رکھیے, دین والوں سے محبت علامت ہے کہ ہمیں اللہ رسول سے محبت. اس لیے علاقے میں کوئی بھی کتنا ہی ظاہری اعتبار سے دین کے ساتھ اس کی نسبت کمزور ہو, لیکن دین کی نسبت ہو, آپ اسے عزت دیجیے. آپ کو اللہ رسول عزت دیں گے. رسول علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے روز آپ کو عزت دیں گے کہ جناب اس نے میرے دین والے کی قدر کی. جی, تو میں عرض کر رہا تھا, قرآن مجید برکت والی کتاب بھی ہے, عظمت والی کتاب بھی ہے. خدا را اس کے قریب آئیے. افلا يتدبرون القرآن. میرے بندے میرے قرآن کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے. اللہ کہہ رہا, ام علی قلوب اقفالها. دنیا کی محبت کے تالے ڈالنی ہیں تم نے دلوں پر.
اتنا زیادہ دنیا کو اہمیت دیتے ہیں. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. ہماری زندگی کو صحیح گزارنا چاہتے ہو، یہ قرآن تمہیں گائیڈ لائن دیتا ہے قیم راستے کے لیے، مضبوط طریقے زندگی کے لیے. اس سے سیکھو. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے لیے تو اس کے پاس خوشیوں کے پیغامات کا انبار ہے. الذین یعملون الصالحات، جن کے پاس نیک اعمال ہیں. ان لہم اجرا کبیرا. میں جیسے کبریائی والی ذات ہوں، میں نے ان کے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے ہوئے. لیکن اس کو کوئی پڑھے تو صحیح، سنے تو صحیح. وقال الرسول. میں محشر کے میدان میں میرے پیغمبر ایک تو حوض کوثر پہ جام پلائیں گے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور پل صراط پہ امت کو حوصلہ دیں گے، اور میزان پہ ہوں گے. لیکن ایک کام چوتھا بھی کریں گے، ایک FIR درج کروائیں گے. وقال الرسول. میرے آخری نبی قیامت کے روز میری عدالت میں یہ FIR کٹائیں گے. یا ربی ان قومی، اے میرے ربا میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اپنی خوشیوں غمیوں سے قرآن کو نکال دیا تھا، اپنے لائف سٹائل سے قرآن کو نکال دیا تھا. بس تلاوت ہی تلاوت چل رہی ہے. کہتا کیا ہے، پیغام کیا دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے مجھ سے بھی تو پوچھو کہ تمہیں غصے میں کرنا کیا. احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بڑی عزت دیتے تھے. حضرت عمر ہر اس شخص کو بڑی عزت دیتے تھے جس کو دیکھتے تھے یہ قرآن زیادہ پڑھتے تھے. تو ان میں سے یہ بھی تھے، قرآن مجید بہت پڑھتے تھے، سردار تھے اور حلیم الطبع تھے، بہت برداشت والے تھے. یاری دوستی بھی فاروق اعظم نے لگائی تھی. ایک دفعہ کہنے لگے حضرت سانوی کدی اپنے نل ٹکر پانی کھلا دو، امیر المومنین ہو، کدی سانوی قریب کر لو. سیدنا عمر کہنے لگے تیرے واسطہ کام نہیں ہے. کہتے نہیں کھاواں گے، کیوں نہیں کھاواں گے جی، تھی ساری کوفر تو کرو سانو. حضرت عمر نے بلا لیا، کھانے کا وقت آ جاؤ. حیران ہو گئے، رات کی روٹی ہے جی اور خشک ٹکڑا پانی کے ساتھ عمر کھا. چل بھائی کھا. تو دیکھی جائے ایک ہی کر دے، روٹی علی آنی ہے؟ کہتا نہیں روٹی آ گئی ہے. کہتا حضرت ساڈے واسطہ کام واقعی کوئی. یہ عمر تھا جس نے دنیا کو اتنی اہمیت دی. امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں، بانٹ رہے ہیں، دسترخوان سجا رہے ہیں، لنگر چلائے ہوئے ہیں، 10,000 مسجدیں آباد کی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10,000 مسجدیں ان کی تنخواہیں لگائی ہوئی تھی، لیکن اپنے گھر میں کچھ نہیں تھا. یہ نہیں کہ ہونا نہیں چاہیے پاس، آ کیا اتنا ہو کیا بانٹیں، لیکن اپنی غذانوں. جب یہ بندہ شکم پرور بن جاتا ہے تو پھر خدا پرست نہیں بن سکتا. دو چیزیں اکٹھی کرو، شکم پرست یا خدا پرست. کہتے نہیں جی چنگا کھانا چاہیے، چنگا شکر ادا کرو، اچھی بات ہے، لیکن تو نے کتنا ادا کیا؟ اچھا کھا کے کبھی اضافی 4 رکعت پڑھی؟ اچھا کھا کے کبھی رات کو جناب تو نے کہا کہ ان میں گھنٹہ رونا نہیں اللہ دے کے کبھی کیا؟ مغز کھانا ہے لیکن بعد جو بوڑھی نہیں مغز کھانا ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے رونے کی ضرورت ہی نہیں. مغز کھا کے مغز کھاتے ہیں لوگوں کا. یہ کیا لائف سٹائل جی دوستو. ہمیں واپس آنا ہے، ہمیں پلٹنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے. میں نے 2-3 جمعے اس لیے لگائے کہ زیادہ دوری پڑ گئی تھی. ہمیں واپس آنا ہے، تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. میں آخری بات کر رہا ہوں. ہمارے استاد محترم تھے مفتی حسن صاحب بانی، جامع شریف کے شاگرد تھے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن مجید میں اپنے آپ کو تلاش کرو کہ تمہارا ذکر قرآن میں کہاں. کبھی جائزہ لیا
اور اپنی زندگی میں قرآن کو تلاش کرو کہ تم نے قرآن کو کتنی عزت دی ہے. اپنی زندگی میں قرآن کو تلاش کرو اور قرآن کریم کے پاروں میں اپنے آپ کو تلاش کرو. تو دوستو یہ دو کام کرنے کے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھدار فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Please like, share, and subscribe my channel.